نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی. تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں، ان کی آرزوئیں ہیں. قل آپ فرما دیجیے، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے سامنے جھکا دیا. وہو محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہو، محسن ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، سو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کی پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے، اہل ایمان کی پر حسد کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اہل کتاب کو اہل ایمان کی پر حسد ہے، دشمنی ہے، اور اس حسد اور دشمنی کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ان کے ایمان کے بعد کافر بنا کر پلٹا دیں. اب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کے اس حسد کی ایک صورت ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کو حسد یہ ہے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اس لیے جنت تو ہماری پکی ہے. تو یہ مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ گویا کہ اسلام لانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیاذ باللہ، کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے تو اسلام ضروری نہیں ہے. جنت کے اندر تو جانے کے لیے یہودی ہونا اور نصرانی ہونا ضروری ہے. تو لہذا یہودی بنو اور نصرانی بنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہارے لیے بھی پکی ہو جائے. تو اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل دعوے کا ذکر فرمایا، اور اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا قانون ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت کریمہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالو، یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں، یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت کے اندر صرف یہودی جائیں گے، اور نصارہ اس بات کے قائل ہیں کہ جنت کے اندر صرف نصارہ جائیں گے. یعنی جو کوئی آدمی یہودی ہے تو یہودی جنت کے اندر جائے گا، یا نصرانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نصرانی جنت کے اندر جائیں گے، ان کے علاوہ تو اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارشاد میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں کہ تلک امانیہم، کہ یہ تو ان کی آرزوئیں ہیں. امانی جو ہے نا، یہ امنیہ کی جمع ہے، اور امنیہ کہتے ہیں آرزو کو، خوش خیالی، خوش فہمی. یہ ان کی محض آرزوئیں ہیں، محض خوش فہمیاں ہیں. اپنے طور پر ایک آرزو دل کے اندر بٹھا لی اور پکا لی اور اس کو اختیار کر لیا. اور حالانکہ جنت جو ہے یہ نری آرزو کرنے سے نہیں ملتی. جنت کے بارے میں آدمی صرف آرزو کرے اور تمنا کرے اور خواہش کرے تو یہ نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محض آرزوئیں ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اس دعوے کے اوپر تم دلیل پیش کرو. قل، فرمایا کہ فرما دیجیے، ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے اندر صرف یہودی جائیں گے یا جنت کے اندر صرف نصرانی جائیں گے، تو اس کی پر کوئی عقلی دلیل پیش کرو، اپنی عقل سے پیش کرو کہ جنت کے اندر یہودی آخر کیوں جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر عقلی دلیل نہیں ہے تو نقلی دلیل پیش کرو، کسی پیغمبر کا فرمان، کسی آسمانی کتاب کا فرمان، کوئی الہی قانون یہ بیان کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ جنت کے اندر صرف وہی شخص جائے گا کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا.
اور نرا دعویٰ کرنے سے یا نری آرزو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نری محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت ہو اور محبت کے ساتھ اتباع بھی ہو، اور اسی طریقے سے نری آرزوئیں بنا لینے سے اور نری جو ہے نا وہ خوش خیالی کے اندر مبتلا ہو جانے سے بھی انسان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو اس کا مقررہ طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق انسان کو چلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی اس قانون کے مطابق چلے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جنتی ہوگا۔ فرمایا کہ بھلا ہاں کیوں نہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف یہودی یا نصرانی جنت میں جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر جانے کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلم کا لفظ اسلام سے ہے، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنی ساری آرزوئیں، اپنی ساری خواہشات، اپنی سارے جذبات اور اپنے سارے جو دلی ارادے ہیں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے کہ جو اللہ کا فرمان ہوگا اس کے مطابق میں چلوں گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آدمی محسن بھی ہو۔ محسن احسان سے ہے اور احسان حسن سے ہے، اور حسن کا مطلب یہ ہے کہ حسن عمل ہو، یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو عقیدے کے درجے میں اللہ کے حوالے کر دے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی احسان والا ہو، حسن عمل ہو۔ تو حسن عمل کرنے والا اور عقیدہ درست رکھنے والا، عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا ایسا شخص ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کی پر خوف بھی نہ ہوگا اور وہ یہ غمگین بھی نہ ہوں گے۔ خوف اور حزن دو چیزوں کی نفی فرمائی۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کے زمانہ مستقبل کے اندر کسی اندیشہ ناک واقعہ کے پیش آنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اور جو ایک فکر ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور حزن کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر کوئی غمناک واقعہ گزر چکا ہے اور وہ واقعہ یاد آ جائے تو انسان کے دل کے اندر غم کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کے اندر جانے کے بعد نہ تو انہیں مستقبل کے اندر جنت سے نکالے جانے کا کوئی خوف اور خدشہ ہوگا، اور نہ ہی دنیا کے اندر آنے والی ان کی پر جو مصائب ہیں ان مصائب کی یاد آنے پر ان کو کوئی غم ہوگا، بلکہ وہ خوف اور حزن سے پاک اور خوف اور حزن سے بالا تر ہو کر جنت کے اندر رہیں گے۔ اچھا، ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کسی خاص نسل یا کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ خاص نسل یا خاص خاندان والا بندہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے ہے تو وہ خواہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کیسے ہی ہو وہ جنتی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی کی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو خواہ عربی ہو، خواہ اجمی ہو، خواہ حبشی ہو، خواہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کسی رنگ اور روپ والا ہو، خواہ کسی حسن و جمال کے اعتبار سے کسی طرح کی شکل و صورت والا ہو، کسی بولی بولنے والا ہو، کوئی زبان ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، اور کسی کی اولاد میں سے ہو، چاہے کسی پیغمبر کی اولاد میں سے بھی ہو، جب تک وہ ایمان اور عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ چنانچہ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تو ناکام لوگوں کے ساتھ پانی کے اندر غرق ہو گیا، حالانکہ وہ پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، حالانکہ ایک پیغمبر کا باپ ہے۔ تو جب پیغمبر کے ساتھ قریبی رشتہ بھی انسان کو نجات کے لیے کام نہیں آ سکتا تو پھر پیروں اور بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ جو قریبی رشتہ ہے، جیسے بعض لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تو پیر زادہ ہیں، ہم صاحب زادہ ہیں، ہمارا تو فلاں سلسلے سے تعلق ہے، ہمارا تو فلاں نسل سے تعلق ہے، فلاں خاندان سے تعلق ہے، ہمیں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ خام خیالی ہے، یہ خوش فہمی ہے، دل کا امانیہم، یہ آرزوئیں ہیں جو انسانوں نے اپنے ذہنوں کے اندر پکا رکھی ہیں۔ ان کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں جانا ہوگا۔ جنت کے اندر جانا ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگا، خواہ ایمان اور عمل کسی عام انسان کے پاس ہو
عام طبقے والے کے پاس ہو، اور خواہ ایمان اور عمل کسی پیغمبر زادے کے پاس ہو، کسی شیخ زادے کے ساتھ، کسی پیر زادے کے پاس ہو، جس کے پاس ایمان اور عمل ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہوا یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، خوش فہمیاں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ حسن عمل کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کی پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔